یورک ایسڈ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا، یہ ایسڈ سے کیا مراد ہے، اور یہ ہماری باڈی میں بنتا کیسے ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں؟ زبیر یہ ایسے ہی جیسے کس گھر میں کوکنگ ہو وہاں دھواں پیدا ہوگا تو ہم اس کا ایک ایگزاسٹ سسٹم لگاتے ہیں، ورنہ تو گھر سارا افیکٹ ہو جائے گا. تو باڈی کے اندر جب بھی میٹابولزم ٹوٹ پھوٹ کا عمل، خوراک آتی ہے وہ جسم کا حصہ بننے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتی ہے، تو اس دوران یورک ایسڈ ایز اے بائی پروڈکٹ جیسے دھواں پیدا ہوتا ہے. لیکن باڈی اس کو ہینڈل کرتی ہے، گردوں کے ذریعے نکال دیتی ہے. اچھا، انسانوں کے اندر واحد ہمارے یہاں جہاں یورک ایسڈ بنتا ہے، باقی جانوروں میں اس سے اور چیزیں بن جاتی ہیں جو کہ جسم کے اندر اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. انسان کو اس کے لیے ایک انزائم کی ضرورت ہوتی ہے جو گردوں میں ہوتا ہے، اور ایک انزائم ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر ہوتا ہے جو اس کو میٹابولائز کرتا ہے. تو اب آپ پہلے عمل سے لے کے آخری عمل تک اگر کہیں بھی کوئی خرابی آ گئی ہے تو یورک ایسڈ کا آپ شکار ہو جائیں گے. فار ایگزامپل آپ ان غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جیسے بڑا گوشت ہو گیا اور سبز پتے والی سبزیاں ہو گئیں یا دالیں چند قسم کی، وہ ان کے استعمال بڑھانے سے آپ کا یورک ایسڈ زیادہ پیدا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ میں وہ انزائم کی کمی ہے جو کہ فیملیز میں یہ چیزیں رن کرتی ہیں تو وہ یورک ایسڈ کا شکار ہوتے ہیں. یا آپ کے کڈنیز نارمل ہیں لیکن اتنے مستند نہیں ہیں، اتنے اچھے طریقے سے یورک ایسڈ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. یہ سب سے موسٹ کامن کاز ہوتی ہے کہ کڈنیز اس کو ایکسپیل نہیں کر سکتے باڈی سے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک بنیادی خرابی ہو سکتی ہے، دوسرا پانی کی کمی، ہم بہت زیادہ پانی نہیں پیتے. سردیوں میں تو ہمارے ہاں لوگوں کو ویسے ہی ہوتا ہے کہ پانی نہیں پیتے، وہ زیادہ تر باقی گرم مشروبات لے لیتے ہیں. تو سمپل واٹر ٹیک انہینس کرنے سے بھی ہمارے یورک ایسڈ کا عمل جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو یورک ایسڈ ہمارے یہاں نیچرلی پروڈیوس ہو رہا ہے، جب جسم سے نکل نہیں پاتا یا ضرورت سے زیادہ بنتا ہے تو ہم اس کا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. سر یورک ایسڈ جو ہے یہ کن کن خوراکوں سے یا کون سی خوراک سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے سر؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو بنیادی اس کو کہتے تھے ڈیزیز آف لارڈس، کہ یعنی آپ نے مرغن کھانا کھایا جس میں آپ نے امیروں کی بیماری، آپ نے ایک دعوت اڑائی جس میں آپ کا بیف تھا، مٹن تھا، جو بھی تھا آپ نے کھایا. اس کے ساتھ آپ نے اگر کوئی ایسی بیوریجز استعمال کی جس میں الکوہل ہے، اور اس کے بعد آپ اوبیز ہیں، تو آپ میں 100% چانسز ہیں کہ کسی دن آپ کی رات کو آنکھ کھلے گی اور آپ کے پاؤں پہ جو سویلنگ آئے گی وہ ایک یورک ایسڈ کا. یہ ٹیپیکل سٹوری ہے. اگر آپ یورک ایسڈ کی پکچرز نکال لیں گوگل پہ تو اس میں انہوں نے ایک اسٹیک کے سامنے بیٹھے ہیں، ہیونگ اے گلاس آف وائن اینڈ دیئر فٹ از سوولن، اور ان کا ایک نوکر اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے کیونکہ اس وقت ادویات نہیں ہوتی تھی تو وہ اوپر سے وہ کھائے جاتے تھے، نیچے پاؤں یورک ایسڈ کی وجہ سے سوجے ہوتے تھے، اور اس وقت صرف آئس واٹر ڈالا جاتا تھا اور کوئی بیماری اس کا حل نہیں تھا. تو ہمارے یہاں اسی میں سارا میسج ہے کہ ہم اگر سبز پتوں والی سبزیاں بہت زیادہ استعمال کریں اور بڑا گوشت خاص طور پہ، اس کے علاوہ کوئی بھی میٹ اس کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا دالیں اس کی وجہ بنتی ہیں، اور اس میں چاول کا کوئی رول نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں میں بڑا مت ہے کہ چاول وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ چاول کا کہیں بھی رائس کا اس کے بیماری کے پروڈکشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سر ہم کلینک میں موسٹلی یہ کوشچنز ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں ہمارے سے بھی ہوتے ہیں، مثلاً وہ دالیں بھی چھوڑ دیں، وہ گوشت بھی چھوڑ دیں، وہ روٹی بھی چھوڑ دیں، تو سر وہ کھائیں کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ چھوڑیں کچھ نہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک بڑی اچھی حوالہ دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ سب سے پہلے کہ ہمارے ہاں ہمیں ضرورت کے تحت نہیں کھاتے، ہم بھوک کے تحت کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ بھوک کو بہت بڑا المیہ لیتے ہیں. میرے پاس بہت ساری خواتین کو لایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب امی کو بھوک نہیں لگتی. میں انہیں کہتا ہوں امی کو ضرورت نہیں ہے، آپ ایج کے حساب سے آپ کا میٹابولزم سلو ہو گیا، آپ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو آپ اس کو مان لیں. تو پہلی تو بات ہے کہ ہم بھوک کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس کے بعد ہماری ضرورت ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے، ہم جب بھوک لگ گئی تو ہم کھا لیتے ہیں، پھر اس میں جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو اس سے ہمارے فوڈ کا جو امبیلنس ہے وہ بھی ہماری بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، اور یورک ایسڈ میں سے نمبر 1 ہے. اور اس کے حساب سے پھر ہمارا کھانے پینے کے چیزوں کو ہم اگر ریگولیٹ کر لیں تو یہ ہمارا عمل بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا سر، یعنی کہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ کھائیں ہر چیز لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں. تو سر ایک بندہ جو ریگولر یورک ایسڈ کا شکار ہے وہ اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور کب کب اس کو کتنی دیر بعد ٹیسٹ کرانے چاہیے، اور جو ہم یورک ایسڈ کے لیے جو میڈیسن دیتے ہیں کیا وہ نیفروٹاکسک ہے، یعنی کہ وہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ اس میں سر لینے کی کیا کیا جو ہیں وہ تدابیر احتیاطی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یورک ایسڈ خود گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے. پتھری کی، گردوں کی پتھری کی سب سے بڑی وجہ یورک ایسڈ ہے.
تو آپ کو لازمی نہیں ہے کہ یورک ایسڈ کے بڑھوتی سے آپ کو جوڑوں میں درد آئے. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی جوڑوں کا درد نہ آیا ہو اور اینڈ میں آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں کسی وجہ سے تو گردوں کے اندر اتنی بڑی پتھری پڑی ہو. تو یورک ایسڈ سٹونز جو ہے نا, جنہیں گاؤٹی سٹونز کہتے ہیں, وہ بہت بڑی ریزن ہے. سر کیا ایکسیڈنٹلی یعنی کہ یورک ایسڈ کسی کا بغیر کسی سمٹم کے 9-10 پہ رہ سکتا ہے؟ دیکھیے, یورک ایسڈ کی بڑھنا اور بیماری کا پیدا ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بیماری کے پیدا ہونے میں ہائپر یوریسیمیا یا یورک ایسڈ کا بڑھنا ایک عمل ہے, وجہ نہیں ہے. یعنی آپ کی بیماری کے وقت یورک ایسڈ ہو سکتا ہے آپ کا نارمل ہو, ٹھیک ہو گیا. تو یورک ایسڈ ایک وجہ ہے, جیسے کسی کوئی اس کی بنیادی اس کا عمل ہے, اس کا رول ہے, لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے. یہ ایک میکانزم ہے. اب یورک ایسڈ جب آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اس کی علامات کیا آ سکتی ہیں؟ آپ کے جوڑوں میں ورم آ جاتا ہے, پاؤں سے بیماری شروع ہوتی ہے, لیکن کسی جوڑ کو بھی یہ کر سکتی ہے, ہاتھوں میں کرتی ہے. لیکن یہ عموماً سر دیکھا وہ ہمارے یہاں گھٹنے میں, ایک گھٹنے میں وہ بڑی شدید درد ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو. تو ایکیوٹ اٹیک اگر کہیں بھی آ رہا ہے نا, اور بندہ میل ہے عموماً اور اس کی اوبیسٹی ہے اور وہ خشک خوراک ہے, جیسے ہمارے چند علاقے ہیں گجرانوالے میں ہمارے پروٹینز کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو ان میں بہت زیادہ یورک ایسڈ کا پرابلم ہے. تو اگر بندہ اوبیز ہے, ینگر ایج میں ہے اور اس کی خشک خوراکی ہے اور موٹا ہے, تو آپ کے کسی جوڑ میں یکدم سویلنگ آئی ہے تو یورک ایسڈ نمبر 1 کاز ہو سکتی ہے. اور کیا علامتیں ہو سکتی ہیں؟ جلد کے نیچے اس کے ٹوفائی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں پہ ورم آتا ہے. اچھا, جو گینٹیا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ دونوں جوڑ دونوں طرف ایک جیسا ہوگا. اگر سنگل جوڑ یا ایسیمیٹریکل آرتھرائٹس ہے اور میل ہے تو آپ کو یورک ایسڈ سب سے پہلے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک المیہ یہ ہے کہ یورک ایسڈ بہت زیادہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. فیمیلز میں عموماً نہیں ہوتا ایک سرٹن ایج تک, تو ہماری فیمیلز میں تو میں کبھی بھی نہیں کرواتا. میل کے اندر کروائیں اگر اس میں یہ تمام علامات ہیں, گوشت زیادہ کھاتا ہے, کسی ایک جوڑ میں درد ہے اور ورم آ گیا ہے, اوبیسٹی ہے, تو پھر آپ اس میں یورک ایسڈ کروائیں. ادروائز جنرلی یورک ایسڈ ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. یورک ایسڈ کی جو دوائی ہے وہ کب لینی چاہیے؟ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ عموماً خود ہی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ جب زیادہ خوراک کھا لی یا جب زیادہ میٹ کھا لیا تو وہ پھر ساتھ میڈیسن بھی. یہ سر اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ دوائی کب لینی چاہیے اور کتنے عرصے کے لیے لینی چاہیے. دیکھیے, 2 قسم کی ادویات ہیں. ایک ہے جو علامتی بہتری لاتی ہیں, جیسے اگر ایکیوٹ اٹیک ہے تو اس میں آپ علامتی بہتری لاتے ہیں اور وہ میڈیسنز جو اس کے ایکیوٹ اٹیک کو کم کرتی ہیں, جیسے پین کلرز جو آپ کی درد اور ورم کو کم کرتے ہیں, ان کو اس وقت لینا چاہیے. اب دوسری ادویات ہیں جو یورک ایسڈ کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے لیول کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ان میڈیسنز کو آپ تھرو آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اگر آپ کا ٹیسٹ 3 سے زیادہ موقعوں پر ریز آیا ہے تو پھر آپ کو دوائی زیادہ لمبے عرصے تک لینی چاہیے. اچھا, ان بٹوین یہ جو آپ نے بات کی ہے, میرا خیال اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں. اگر آپ کو ایسی خوراک لینی پڑ گئی ہے تو آپ ان دنوں میں دوائی زیادہ ریگولرلی لے لیں تاکہ آپ کے باڈی بجٹ کے لحاظ میں وہ رینج زیادہ نہ جائے, کیونکہ یورک ایسڈ جب بھی ایک لیول سے اوپر جائے گا تو چانسز ہیں کہ وہ علامات آ جائیں گی, لازمی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یورک ایسڈ لیول بہت ہائی ہوتا ہے لیکن انہیں علامات کوئی نہیں ہوتی, اور بہت سارے لوگوں میں علامات ہوتی ہیں, لیول نارمل ہوتا ہے. تو علامات کا علاج رہتا ہے, علامتی دوائی وقتی طور پہ لینی ہے, اور جب ایکیوٹ اٹیک ہو تو جو آج کل دوائیاں ہیں ان کو اس صورت میں لینے کی ضرورت نہیں. اس وقت آپ آئس دیں, ریسٹ کروائیں, ان کو اینسڈس دے دیں, اینالجیزکس دے دیں, اور بعض لوگ ایک شارٹ اسٹیرائڈ کا بھی دے دیتے ہیں, اس سے بہت فائدہ آتا ہے. لیکن اگر آپ کا یورک ایسڈ ان بٹوین زیادہ رہ رہا ہے تو پھر آپ کو اس دوائی کو چند ماہ کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ساتھ وہ عوامل بھی ذہن میں رکھیں جس میں ان چیزوں کا استعمال کم کریں اور پانی کے استعمال کو بہت زیادہ بڑھائیں. یورک ایسڈ کا علاج بالغذا یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ میں آ گیا کہ یہ بہت زیادہ رہ رہا ہے تو پھر آپ کو ان تمام غذاؤں سے بچنا ہے. اچھا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک طرف ہم اسے یہ بھی روک رہے ہیں یہ بھی روک رہے ہیں, تو رہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو ہے کہ نان گرین لیو ویجیٹیبلس, جن کے پتے سبز کھانے والے, جیسے پالک ہو گیا, ساگ ہو گیا, اور سیلڈس ہیں, ان کو آپ اس حالت میں نہ لیں جب آپ کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے یا بڑا رہتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری سبزیاں ہیں جن کے جیسے گاجر ہو گیا, مولی ہو گیا, یا دوسرے شلجم ہو گیا, ایسی چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. سٹرس فروٹ کا استعمال جو ہے نا بہت بڑی وجہ ہے. ٹماٹر اور لیمو, ان کو بڑے ہوئی حالت میں نہ لیں, ان سے یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے اور یورک ایسڈ پیدا ہونے سے پھر پرابلم آئے گی. عام حالات میں آپ لے لیں. چاولوں اور گندم کے استعمال سے یورک ایسڈ نہیں بڑھتا. عام شوربے سے یورک ایسڈ نہیں بڑھتا. آپ بوٹی نہ کھائیں کیونکہ والیوم آف پروٹین اس جو آپ کا پیس آف میٹ ہے اس میں زیادہ ہے بنسبت اس کا کنٹینٹ جو ایک اس کی کری میں آیا ہے یا شوربے میں آیا ہے. یعنی کہ آپ
کسی بھی سالن کی گریوی لے سکتے ہیں, آپ بوٹی نہ کھائیں. بوٹی نہ کھائیں کیونکہ اس کا والیوم زیادہ ہوگا پروٹین کا باڈی کا, تو آپ کا وہ ٹیسٹ بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو وہ یکسانیت بھی فیل نہیں ہوگی. تو آپ ہر قسم کے سالن کو گوشت میں پکا کے اس کا میٹ والا ایلیمنٹ نہ لیں اور باقی شوربہ کری اور اس کے ساتھ جو آپ نے سبزی ڈالی ہوئی ہے وہ لے سکتے ہیں. سر کیا یخنی پی سکتا ہے یورک ایسڈ والا پیشنٹ؟ پی سکتا ہے, لیکن صرف یخنی پہ گزارا نہ کریں. جی سر, یعنی کہ آپ کا دل کر رہا ہے نا تو کبھی تو آپ پی لیں. خاص سر لوگ یخنی پینا بھی بند کر دیتے ہیں, اور وہ اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں زبیر. ایکیوٹ اٹیک میں تو آپ سب کچھ بند کریں, اور اگر آپ کا صرف یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے اور اٹیک نہیں ہے تو ہر چیز آپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا آج زیادتی ہو گئی ہے, کوئی ایسی دعوت کھا لی ہے, تو اس دور میں آپ اپنی بیماری کی جو ڈوز ہے, دوائی کی ڈوز ہے, اس کو بڑھا لیں تو وہ ہیلپ فل کرتی ہے. شوگر میں اور اس میں یہی چیز کامن ہے کہ جب بھی آپ کا لیول بڑھے آپ دوائی بڑھا لیں سوائے ایکیوٹ اٹیک کے. سر بہت شکریہ سر.